الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کا فضل کرم اور احسان ہے ہم سب کے اوپر کہ ذات باری تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے مبارک نام کی نسبت کی برکت سے ایک جگہ جمع کیا۔ مقصود تزکیہ نفس کرنا ہے، آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے دنیا کی زندگی گزارنا ہے۔ بخوبی آپ حضرات اس چیز کو جانتے ہیں، سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ حضرت انسان کی جو ترجمانی کرتا ہے، ایک طرف اس کو حکمت کے راستے سے گزار رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف بہترین انداز میں اس کا تزکیہ کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ انسان کامیاب وہی ہوتا ہے جس کا تزکیہ ہوا ہو، یعنی اس کا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہو جائے، جیسے وہ ظاہر میں ہے ایسے ہی باطن کے اندر ہو جائے، اور جو باطن کے اندر ترقی کرے، جو عمل اللہ کی ذات کے لیے کرے، وہ عمل اس کے ظاہر کے اوپر اس قدر اثر انداز ہو کہ اپنی ذات میں مٹ جائے، فنا ہو جائے۔ اور تزکیے کا معنی بھی یہی ہے کہ انسان اپنا ظاہر اور باطن صاف کر لے، اور یہی صفائی مقصود ہے کہ انسان کی نیت درست ہو جائے، اس کے اندر اخلاص کا مادہ پیدا ہو جائے اور اپنی ذات کی پہچان حاصل کر لے۔ صوفیاء کرام کے ہاں جو محنت کروائی جاتی ہے سالکین کے اوپر، وہ ساری کی ساری ذکر اللہ کے ذریعے کروائی جاتی ہے۔ دور حاضر کے لحاظ سے اگر حکمت کی بات کروں، اجازت یافتہ بھی بخوبی جانتے ہیں، اور جو ہمارے ساتھ خانقاہ میں بیٹھتے ہیں وہ بھی بخوبی جانتے ہیں، بہت سارے ایسے مسائل ہمارے پاس ایسے آتے ہیں جس میں جنات یا شیاطین کا عمل دخل ہوتا ہے، اور لوگ طرح طرح کے امراض میں مبتلا ہوتے ہیں۔ میں اکثر ساتھیوں کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، دوبارہ نئے آنے والے بھی ہوتے ہیں، وہ بھی سمجھ لیں گے۔ جب آپ تشخیص کے مراحل سے گزر رہے ہوں، بعض لوگوں کے اوپر شیاطین کا جادو چل رہا ہوتا ہے، بعض کیا، آپ اگر تشخیص پہ ماہر ہوں گے، اس بات کا اندازہ آپ بخوبی لگائیں گے 90% لوگوں کے اوپر جنات کا جادو چل رہا ہوتا ہے۔ ہم ان کو بتاتے بھی ہیں، آیا آپ کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ جناتی سحر ہے، جنات کا جادو ہے۔ اب کہنے والا یہ کہتا ہے کیسے ہوا، کیوں ہوا، کس نے کروایا؟ اب ایک چیز جس کا معنی ہی پوشیدہ ہونا ہے، یاد رکھیے گا، اس کو کوئی ظاہر نہیں کر سکتا، اور خدا نہ خواستہ اگر ظاہر ہو بھی جائے تو ہمیں منع کیا جاتا ہے، اس کو آپ نے بھی چھپانا ہے، اس کو بیان نہیں کرنا، اس لیے کہ جس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا وہ بیچارہ آزمائش کے اندر چلا گیا، اور جس نے یہ کیا وہ فتنے کے اندر مبتلا ہو گیا۔ اور فتنہ بخوبی آپ جانتے ہیں، قرآن حکیم کہتا ہے وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ تو قتل سے بھی بڑا ہے۔ اب انسان ایمان سے بھی چلا جاتا ہے، یعنی اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے لیے جہنم کا خریدار بن جاتا ہے۔ اور دوسری وجوہات بڑی یہ ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ نے آپ علیہ السلام کو خطاب فرمایا قرآن حکیم کے اندر، هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، پیغمبر آپ کو پتہ ہے کن لوگوں کے اوپر ہم شیاطین کو اتارتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی خود آگے جواب دے رہے، تنزل علی کل افاک اثیم، کہ ہم نازل کرتے ہیں ہر فاسق اور فاجر کے اوپر۔ اب شریعت کے اندر دو یہ حکم ہیں، ایک کو کہتے ہیں فسق، ایک کو کہتے ہیں فجور۔ ایک آدمی گناہ در گناہ کرتا چلا جاتا ہے اور اس کے اوپر تائب نہیں ہوتا، تو یاد رکھیے گا اس کے اوپر جو حکم لگتا ہے فسق کا لگتا ہے، فاسق۔ اب اسی طرح
دیگر ہر انسان کی گناہوں کی نوعیت مختلف ہوتی ہے۔ کسی کے نفس کے اوپر کس چیز کا غلبہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ گناہ کرتا ہے۔ جوانی کی حالت لے لیں تو شہوات کا غلبہ ہوتا ہے۔ اس سے بڑھ کے بھی انسان کے اوپر مختلف قسم کے غلبے ہوتے ہیں، اور وہ گناہ کرنے کی وجہ سے انسان کے اوپر وہ چیز اثر پکڑ لیتی ہے۔ جب وہ چیز اثر پکڑ لیتی ہے تو قرآن حکیم ہمیں یہی بتا رہا ہے، هل ننبئکم علی من تنزل الشیاطین، کہ پیغمبر آپ کو پتا ہے کن لوگوں کے اوپر شیاطین کو اتارا جاتا ہے؟ آگے اللہ خود جواب دے رہے، تنزل علی کل افاک نسیم، ہر فاسق اور فاجر کے اوپر۔ ایک تو انسان ایسا ہے جو نماز نہیں پڑھتا اور کہتا یہ ہے کہ پڑھ لوں گا، کوئی کسی گناہ کے اندر مبتلا ہے، کہتا یہ ہے توبہ کر لوں گا، نیکی کے راستے کے اوپر نہیں جاتا، کہتا یہ ہے جب موقع ملے گا تو کر لوں گا۔ اب وہ ہوتا اس لیے ہے کہ نفس کے اوپر جو اثر ہوتا ہے وہ اس بیچارے کو نکلنا ہی نہیں دیتا، کیونکہ جس ماحول کے اندر، جس معاشرے کے اندر وہ اپنی ذات کو چلا رہا ہوتا ہے، یا اس ماحول یا معاشرے کا اثر ہو، یا اس کی ذات کے عمل کی وجہ سے کوئی ایسا معاملہ ہو تو وہ اس کے اوپر اپنا اثر چھوڑ دیتا ہے۔ جب ایسا آدمی فسق اور فجور میں پڑا ہوا ہو، نماز کو چھوڑ رہا ہو، قرآن حکیم کی تلاوت نہ کر رہا ہو، زبان بد اخلاقی کا مظاہرہ کر رہی ہو، اور وجود یہ جو اللہ نے نعمت دی ہوئی ہے اس سے بد کرداری والا عمل کر رہا ہو، اب یہاں پر ایسے انسان کے اوپر اللہ کی طرف سے رحمت نازل نہیں ہوتی، یاد رکھیے گا۔ پھر اللہ ایسے لوگوں کے اوپر شیاطین ہی کو بھیجتا ہے، اور شیاطین پھر آ کے ان کے اوپر جادو ہی کرتے ہیں۔ اس لیے معاشرے کا معاشرہ اکثریت آپ کو لوگوں کا بیمار نظر آئے گا، اور اس بیماری کی سب سے بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اپنی ذات کے اندر عمل نہ کرنا، چونکہ اللہ نے ذمہ جو لگا دیا، تخلیق کا مقصد بھی بتا دیا کہ دنیا کے اندر آئے تو ہو، دنیا تمہارے لیے بنائی ہے، لیکن اس کے دھوکے کے اندر نہ پڑنا، یہ تمہیں گھیر لے اور یہ تمہیں تنگ راستوں کے اوپر لے جائے جہاں سے تمہارا نکلنا مشکل ہو جائے۔ آج وہ ہمیں نظر آتا ہوتا ہے یا نہیں آتا؟ کسی کو شراب پینے کی عادت ہو، اللہ ہدایت دیتا الگ چیز ہے، لیکن وہ چھوڑتا اتنی جلدی نہیں۔ اس سے علاوہ اور بھی کئی طرح کی برائیاں ہیں یا وہ گناہ کہ جن کو وہ کرتا جاتا ہے۔ اب وہ اپنے نفس کے خواہش کی تکمیل کر رہا ہوتا ہے، اب وہ ان چیزوں کو چھوڑ نہیں رہا ہوتا، اور نہ چھوڑنے کی وجہ سے اللہ رب العزت کی طرف سے جو چیز اس کے اوپر مسلط کی جاتی ہے، یاد رکھیے گا وہ شیاطین ہی ہوتے۔ اب وہی اس کے ساتھ یہ معاملات کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے اوپر جادو پڑھنا شروع کر دیتے، پھونکنا شروع کر دیتے مختلف انداز میں۔ ایک ہے انسان کا عمل کرنا، ایک ہے شیاطین کا عمل کرنا۔ انسان تو کوئی بھی عمل کر رہا ہو، اس کے لیے اس کو بڑی محنت کرنی پڑے گی، اس کو اپنے حواس کے اوپر محنت کرنی پڑے گی، اس کو دن رات ایک کرنا پڑے گا، تب جا کے اس چیز کا مشاہدہ اس کو ہوگا۔ جیسے آپ بھی ایک محنت کر رہے ہو کہ جب آپ حکمت کے راستے سے گزرتے ہو تو آپ نے شروع میں آ کے اللہ اللہ کا تکرار کیا، اپنے نفس کے اوپر آپ نے صبر کرنا سیکھا، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر کے ساتھ جوڑا، آپ کی زبان ذکر کے ساتھ چلنا شروع ہوئی، پھر ذکر کے ساتھ کیفیت بنی، وہ کیفیت وجود کے اوپر اثر انداز ہوئی، جن کاموں کو کرنے سے آپ بھی نہ رکتے تھے، اب یہی وجود ذکر کی برکت سے آپ کے لیے ڈھال بن گیا۔ اس سے پہلے اسی وجود کی لذت کے لیے آپ اپنے نفس کی خواہش کی تباہ کر بیٹھتے تھے، اب ایسا نہیں ہوتا۔ وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ نے محنت کی۔ اسی طریقے سے جو انسان ظلمت کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں وہ بھی محنت کرتے ہیں۔ اب ایک انسان محنت کر کے وہ کیفیات حاصل کرتا ہے
جو شیاطین کے اوپر ہوتی ہیں اور اس انسان کے ساتھ جڑتی ہیں، اور شیطان تو ہے ہی سارے باطن کے اندر، ان کا جسم بھی تو ہوا کی مانند ہے، انسان کے وجود تک اس حد تک رسائی حاصل کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے خون انسان کے وجود میں چل رہا ہوتا ہے تو یہ بھی انسان کے وجود کے اندر دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ اب اللہ شیاطین کو بھیجتا ہے فاسق اور فاجر کے اوپر بھی۔ اب بد عملی کرنے کی وجوہات سب سے زیادہ یہ ہوتی ہیں کہ انسان کے اوپر یہ چیزیں آتی ہیں اور انسان کے اوپر جادو کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ جب کسی ماہر کے پاس وہ جا کے اپنی تشخیص کروائے گا، پھر اس تشخیص کے اندر اس کا جو عمل آئے گا جو اس نے اپنی محنت اللہ اللہ کرنے کے ذریعے کی ہوگی، اب وہ اس کو یہی جملہ بولے گا کہ آپ کے اوپر اس وقت جو سحر چل رہا ہے وہ شیاطین کا ہے، جنات کا ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے، اور اس سے بڑھ کے بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہمیشہ ذہن نشین رکھنا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میری امت شیاطین کے شر کی وجہ سے ہلاک ہوگی۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیاطین کے شر کی وجہ سے، جنات کے شر کی وجہ سے؟ حضور نے فرمایا جی، ان کے وجود کے اوپر طرح طرح کی بیماریاں مسلط ہوگی۔ اب وہ بیماریاں انہی کی وجہ سے لگتی ہیں کہ جتنا جو شیطان ہوگا اس کے ساتھ اتنی زیادہ نحوست ہوگی۔ اگر ایک نحوست اس کے اوپر موجود ہے، ادھر ایک انسان ایسا ہے کہ اس نے گناہ کی وجہ سے وہ نحوست اپنے وجود کے اوپر پالی ہوئی ہے یا اپنی کسی بھی بدعملی کی وجہ سے، اب جب دو نحوستیں اکٹھی ہوتی ہیں تو اس چیز کے اندر اضافہ کر دیتی ہیں، اس کی تاثیر کو بڑھا دیتی ہیں۔ بہت سارے ایسے معاملات ہمارے پاس پھر آتے ہیں جہاں ان کی تشخیص نہیں ہو پاتی۔ آج کل آپ کو بتائیں سائنس کتنی ترقی کر چکی ہے کہ انسان کی تمام نسوں کو وہ جان لیتی ہے، اس حد تک تو ترقی ہو چکی، ہر بیماری کا سمجھ میں آ جاتا ہے ان کی۔ اور اس کے باوجود بھی جب یہ عوامل چل رہے ہوں تو کتنی ایسی بیماری جو ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ میں اس لیے آپ حضرات سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس آنے والے ڈاکٹر حضرات بھی آتے ہیں، ہمارے پاس آنے والے سائیکیٹرسٹ بھی آتے ہیں جو دماغ کا علاج کرتے ہیں، لوگوں کے ذہن پڑھتے ہیں، ان کی نفسیات کے اوپر جو کام کرتے ہیں۔ تو اللہ نے جو اس چیز کے ساتھ جوڑ رکھی ہوئی ہے، اس کے اندر دوسری چیز وہی ہے جو قرآن حکیم بیان کرتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ فِيهِ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ شفا کا امر اللہ نے خود اس کے اندر رکھا ہوا ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ جیسے گناہوں کی نحوست انسان کے وجود کے اوپر داخل ہو کے اس کے معاملات کو خراب کر دیتی ہے یا اس کو اس دلدل میں پھنسا دیتی ہے، ایسے ہی جب بندے کے اوپر رب کی رحمت متوجہ ہوتی ہے یا رب کی رحمت نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اس کے دل کی دنیا آباد ہو جاتی ہے۔ یہاں پر آ کے یہ نمازی بھی بننا شروع ہو جاتا ہے، یہاں پہ آ کے یہ زبان سے بد اخلاقی ختم کر دیتا ہے، یہاں پہ آ کے یہ اپنے کردار کو درست کر لیتا ہے، یہاں پہ آ کے یہ قرآن حکیم کی تلاوت کرنے والا بھی بن جاتا ہے، یہاں پہ آ کے یہ نیکی کرنا بھی شروع کر دیتا ہے، یہاں پہ آ کے یہ تقوی کو اختیار کرنا بھی شروع کر دیتا ہے، یعنی شرور سے اللہ خود بخود اس کی حفاظت کرنا شروع کر دیتے اس رحمت کی وجہ سے جس کے ساتھ یہ جڑا ہے، جس کا یہ تکرار کر رہا ہوتا ہے، یعنی ذکر اللہ 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 کر رہا ہوتا ہے۔ اب وہی چیز اس کے لیے سکون کا، اطمینان کا باعث بن جاتی ہے، اور دوسری طرف وہ امراض جو میڈیکل میں نہیں آ رہے ہوتے اس سے اللہ اس کو خلاصی دینے شروع کر دیتا ہے۔ اب یہ بھی یاد رکھنا ضروری نہیں ہے کہ ہر معاملہ ہی جادو کا ہو، ہر معاملہ جو ہے سحر کا ہو، ہر معاملہ جنات کا ہو۔ بعض معاملات ایسے ہوتے جہاں انسان کو لازمی طور پہ طبیب کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے پاس جانا پڑتا ہے، اور بعض مریض بھی آپ لوگوں کے پاس ایسے آئیں گے یا ان کے وجود کے اوپر اس قدر کیفیات آ چکی ہوں گی یا وہ نحوست جب بیماری کی شکل اختیار کرے گی وہاں پر صرف میری اور آپ کی پھوک کام نہ آئے گی بلکہ ان کو طبیب کے پاس بھی جانا پڑے گا، وہاں سے بھی ان کا علاج معالجہ کروانا ضروری ہوگا۔ یہ جواب بھی میرا نہیں، حضور نے دیا تھا صحابہ کو۔ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجود کے اوپر بیماری آتی ہے، ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہم جھاڑ پھونک بھی کرواتے ہیں، ہم طبیب کے پاس بھی جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اس کے اوپر جواب دیا تھا تو جھاڑ پھونک جو تم کرواتے ہو قرآن پڑھا جاتا ہے، اس کے اندر اللہ کی طرف سے شفا ہے، اور طبیب تمہارے جسم کے اوپر مشاہدہ کر کے بنا ہے۔
تو بعض کیسوں کے اندر اس چیز کی ضرورت پڑ جاتی ہے، اور بعضوں کے اوپر اس قدر نحوست ہوگی کہ آپ کا دم فوراً سے اثر نہیں کرے گا، بارہا اس معاملے کو آپ کو کاٹنا پڑے گا، بار بار اس کے اوپر توجہ دینی پڑے گی، تب جا کے وہ کٹے گا، تب جا کے اس کی حالت آپ کے اوپر کھلے گی، تب جا کے اس مریض کو اپنا مرض بھی سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا۔ اور زیادہ تر لوگ اس کے اندر نفسیاتی بھی ہو جاتے ہیں۔ جب انسان ایک بیماری کے اندر مبتلا رہے، بار بار اس کو دورہ پڑ رہا ہو یا اس کو وہ تکلیف پہنچ رہی ہو، تو وہ یہی سمجھتا ہے ٹھیک ہو بھی رہا ہو کہ نہیں یار ابھی مجھ سے ختم نہیں ہوئی، ابھی میرے ذہن سے یہ چیز نکلی۔ ہمارے ہاں آنے والوں کے ساتھ زیادہ کیا ہوتا ہے، ان کی دل کی دھڑکنیں ہی تیز ہوتی ہیں، یا ان کے اوپر بوجھ زیادہ پڑ رہا ہوتا ہے، یا ان کے خیالات منفی چل رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ سحر کی علامات میں سے کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ تو جب آپ بھی اس ذکر کے ساتھ ان کو جوڑو گے، شروع میں کیا ہوتا ہے، انسان کے اوپر شدت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب آنے والا جو آتا ہوا کہتا ہے یار میں بعض اوقات میں پہلے سے زیادہ بیمار ہونا شروع ہو گیا ہوں، جبکہ قطعاً ایسا نہیں ہوتا، بلکہ وہاں سے اس کا علاج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ جو نحوست ہٹنا شروع ہوتی ہے، اب وہ اس کا کپڑا دھل رہا ہو، آپ کو پتہ ہے وہ اجلا اسی وقت میں ہوتا ہے جب اس کی بارہ اس کو رگڑا جائے، اس کی صفائی کی جائے، تب جا کے اس کی رنگت ظاہر ہوتی ہے، تب جا کے اس کی میل کچیل دور ہوتی ہے۔ کہ بار بار اس کو رگڑا جائے یا مشین کے اندر اس کو پھیرا جائے، پھر صاف پانی سے بار بار اس کو نکالا جائے، تب جا کے اس کا اصلی رنگ ظاہر ہوتا ہے۔ اور یہی وجود ایسے لوگوں کی ہے جن کے اوپر یہ معاملات بنے ہوئے ہوتے ہیں، ایک تو شیاطین کی طرف سے، یا کسی اپنے عمل بد کی وجہ سے اللہ کی پکڑ میں وہ آئے ہوتے ہیں۔ وہ تو یہ کہتے ہیں یار اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن انسان جو گناہ کر بیٹھتا ہے اس کی نحوست اپنے وجود کے اوپر زور پا لیتا ہے، یاد رکھنا اس سے وہ بچتا نہیں ہے۔ اسی لیے انسان کا دل سیاہ پڑ جاتا ہے، اسی لیے وہ گناہ کو پھر قبول کر لیتا ہے۔ ضمیر بھی اس چیز کا تقاضا کرتا ہے، جو سینے کے اندر ایمان ہوتا ہے وہ بھی اس کو کہتا ہے کہ بچ جا، پیچھے ہٹ جا، کیا کر دیا۔ ملامت ہونا شروع ہوتی یا نہیں ہوتی؟ کوئی بھی انسان ہو جس کے سینے کے اندر رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا، کوئی ایسا عمل کرے گا تو یاد رکھنا اس کا ایمان اس کو ایک دفعہ جوڑتا ضرور ہے، اس کا ایمان اس کو ہلاتا ضرور ہے کہ یہاں تو نے اللہ رسول کے حکموں کی نافرمانی کر دی، یہاں سے تو اس راستے کے اوپر سے ہٹ گیا، یہاں پر تو نافرمان بن گیا۔ اب اس کا ایمان اس کو جوڑتا ضرور ہے۔ اس عمل بد کے بعد کی بات کر رہا ہوں۔ اب وہ وقتی طور پہ وہ کہتا ہے یہ اللہ مجھے معاف کر دے، میں توبہ کرتا ہوں، لیکن دوسری دفعہ جب اس کو اس چیز کا موقع میسر آتا ہے پھر وہ عمل کر بیٹھتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس کے وجود کے اوپر وہ اثر موجود ہوتا ہے۔ اب ذکر اللہ کی سب سے بڑی تاثیر یہ ہے کہ جب آپ تزکیہ کر رہے ہو، تزکیہ کی میں بات کر رہا تھا، تزکیہ جب آپ کو مقصود ہو تو ایسی کوئی نحوست نہ آپ کے ظاہر میں رہنے دے گا، نہ آپ کے باطن میں رہنے دے گا۔